دوبارہ خوش آمدید. خواہشات عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک کوشچن بہت اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کنگز پارٹی بنا رہے ہیں اور ان لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو پہلے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ تھیں, اور اب کیونکہ عمران خان صاحب ایک تیسری فورس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. شیخ صاحب, یہ جو الزام لگ رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ کنگز پارٹی بن رہی ہے اور ISI بنا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے, سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ایک تیسری فورس کٹی کی جا رہی ہے, جیسے ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرایا جا سکے, نون لیگ کو ڈرایا جا سکے. دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے تو 30 اکتوبر کے بعد آئے ہیں, تو 30 اکتوبر کو سارے پاکستان نے جو دیکھا ہے وہ پاکستان کا ایک تاریخی ایک لوگ ہوا کہ پہلی دفعہ لوگ چل کے آئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں تو یہ اپارچونسٹ ہوا ہے نا خان صاحب, اگر آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. اگر فوج نے بھیجنا تھا تو 30 اکتوبر سے پہلے بھیج دیتے, 30 اکتوبر کے بعد کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ کہ آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا خان صاحب, جو کامیاب ہو گئے یہ شامل ہو جائیں گے اس کے ساتھ. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ آپ پہلے چلے جاتے تو جناب ہمارا ووٹ بینک سارا ضائع ہو جانا تھا, انویسٹمنٹ اب ایک وائبل ہوگی یہ پارٹی. جی شیخ صاحب, یہ کہاں تک بات درست ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے اور یہ لوگ میرٹ پہ ان کے ساتھ ان کو جوائن کر رہے ہیں؟ دیکھیں چوئی صاحب, تھیوری کی پالیٹکس اور ہے, پریکٹیکل پالیٹکس اور ہے. ہم ایسے ہی رضیہ بٹ کا ناول پڑھ رہے ہیں سارے. ابھی عمران خان کے پاس بہت سارے لوگوں کی کمی ہے. میں جو ہر پروگرام میں جب یہ نہیں بھی ہوتے ان کے بندے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں یار کھولو دروازہ. سر جی نئے چہرے نئے چہرے سے. اب یار عمران خان صاحب نے بات کی ہے, سنیے اب میری رشید کی بھی کمی ہے. سر میں ٹھیک ہوں, میری خیر ہے, میں ویسے ہی میری نیک دعائیں اور نیک تمائیں ان کے ساتھ ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, نئے چہرے فلموں میں پسند کیے جاتے ہیں. فزیشین, میوزیشین, پولیٹیشین, جرنلسٹ, yes, nobody can beat the experience. ابھی جو عمران خان جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے خود اپنا بہت اچھی بات کی. میں کہتا جھاڑو پھیر دے, تورخم سے لے کے کماڑی سے لے کے سراب گوڑ تک. بعد میں جو جیتنے, اگر عمران خان گورنمنٹ ہی نہ فارم کر سکے, 30, 40, 50, 60, 70 ممبر لے آئے تو اس کو چاٹنا ہے, پھر یہ انتظار کرتا رہے ایک نئے دور کا. بات یہ ہے کہ آدمی کا اگر انجن مضبوط ہو, ڈبے بے شک کمزور ہوں, انجن چڑھائی چڑھ لیتا ہے. اگر انجن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوں, پیچھے آپ بڑے پاکیزہ, تہجد گزار, نمازی, سارے تبلیغی جماعت والے لے آئیں, سو کنٹری کانٹ رن دس وے. انفارچونیٹلی جمہوریت کی بدنام ترین بات یہ ہے کہ یہ سرمایہ داروں کی تماش بینی ہے. جمہوریت میں غریب آدمی صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر عمران خان یہ فیصلہ کر لے کہ میں 5-10% نوجوانوں کو 15% کو اکاموڈیٹ کر دوں گا تو یہ بہت بڑی ملک کی سروس ہوگی. دیکھیں بڑا مشکل کام ہے. ہم قبرستان میں جاتے ہیں, مردے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آگے ہو شیخ صاحب, اتنے مردے لے کے جاتے ہیں, ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے, نہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے, اپنی لاش بھی پتہ نہیں کسی عیدی ٹرسٹ نہیں دفنانی ہوگی. بٹ ہم اس لیے جاتے ہیں ایک ہمدردی کی فضا کے لیے, ایک فضا بنانے کے لیے. انفیکٹ پاکستان کی ڈیموکریٹک پالیٹکس اتنی مشکل ہے کہ دنیا میں کئی مشکل نہیں, لوگ ٹی وی پہ دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں. 80% لوگوں نے کینیڈی کو ووٹ دیے بیکاز اس کی ٹی وی ایکٹیویٹی سے وہ متاثر تھے. آپ ریکارڈ سارا دیکھ لیں, دیکھیں نا امریکن میں بھی 10 پارٹیاں. پاکستان میں یہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں, یہ پڑھا لکھا کراؤڈ آج کل سارا عمران خان کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ فرسٹ ٹائم آئی گیو ہم فل مارکس, ایٹ لیسٹ انہوں نے ایکٹیو کیا ہے, اور کوئی ایکٹیو نہیں کر سکا. میری زندگی میں پڑھا لکھا آدمی یہ گھر سے ووٹ ڈالنے نہیں جاتا. ووٹ ڈالنے جاتا ہے جی ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی, وہ کراؤڈ جس کے ساتھ شاید ایم این اے نے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملانا ہوتا, اس کو لیڈر ہوتا ہے یار میرا ایم این اے ہے, میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. سو اب عمران خان کو لوگ جو بات کر رہے ہیں جنگیر ترین گیا فلاں گیا, بالکل ٹھیک کیا عمران خان نے, اور جس پارٹی سے وننگ کینڈیڈیٹ ملتا ہے اس کو لینا چاہیے. اور جو عمران خان کے ساتھ لائے نا, میں زیادہ نہیں اب ان کا کیس لڑنا چاہتا, کل یہ نہ کہا جائے کہ جگہ بنا رہا تھا یا میں کوئی سیٹ کا یا ٹکٹ کا بھوکا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ہر وہ وننگ کینڈیڈیٹ لینا چاہیے جو گورنمنٹ بنانے میں ایک محرک ہو اور اس کا بنیادی رول ہو, اور پالیسی امپلیمنٹیشن نیٹ اور کلین ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے جو موجودہ حکومت کا ہے کہ جو اسپتال چلاتا ہے اس کو آئلینڈ گیس پہ لگا دیا ہے, جس کو یہ پتہ ہی نہیں, وہ ایک آدمی کہتا ہے میرے اکاؤنٹ سے 10 کروڑ روپیہ چلا گیا. جو آدمی مخدوم خالے والا 5 کروڑ روپے جمع کراتا کہتا جی مجھے پتہ ہی نہیں لگا. جنیجو واز اے مین کے 2 آدمی اس وقت نامور سیاستدان ہے, میں کہنا نہیں چاہتا,
ان کے والدین کو اس نے صبح کہا یہاں ریزگنیشن لکھو, آپ کے اوپر آیا کہ تولیے کا ٹنڈر ٹھیک نہیں ہوا. اب ایز اے منسٹر اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب میں یہ اخبار گھر سے لے کر چلتا ہوں تو میں دفتر میں بھی رکھ سکتا ہوں. میں نے کہا سر یہ فری آتے ہیں. انہوں نے کہا فری بھی آتے ہیں, میں گھر سے پڑھ کے نکل سکتا ہوں. سو اگر ہم نے اس قوم کو چلانا, اس ملک کو چلانا, سکھ یونٹ کو چلانا اتنا مشکل کام ہے. یہ جنجال پورا ہے پاکستان. اس پاکستان میں چلانے کے لیے جو بھی لوگ, جس قسم کے لوگ بھی جتنا شیئر ڈالنے والے نہیں شیخ صاحب, اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے ان پہ تو آپ شامل ہو جائیں. خود آپ شامل نہیں ہو رہے, خود آپ محتاط گیم کھیل رہے ہیں, باقی آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. ایک پوائنٹ میں دیکھیں جاوید, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کا دل بدل سکتا ہوں. یعنی اس کا یہ کیوں اللہ نے کہا ہے؟ کیونکہ کوئی ظالم ہے, کوئی کافر ہے, کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے, لیکن اللہ کبھی بھی کسی کو سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہے. دل پلٹ گئے, یہ بتا ہو گئے, توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے. ایک منٹ, توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے. توبہ کر لی انہوں نے. میں کچھ اور نہیں پتا یہ ان کا جواب. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ چاہتا تو انہیں کہتا نہیں تم اب ساری زندگی اسی طرح ہی رہو. اگر آج ہم, شیخ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی, اتنے خوف زدہ ہوں کہ جی نہیں یہ فلانا نہیں آنا, یہ نہیں آنا, اس کا مطلب میں لیڈر نہیں ہوں. لیڈر کبھی خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا, اس کو اعتماد ہوتا ہے. مزید کون سے لوگ اعتماد ہوتا ہے کہ میرا جو ایجنڈا ہے, جو اس ایجنڈے پہ ہوگا وہی رہے گا, جو نہیں ہے وہ نہیں رہے گا. اچھا مزید لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ کہاں؟ پاکستان مسلم لیگ نون سے کون آ رہا ہے؟ میں آپ کو ابھی بتا نہیں سکتا, لیکن آگے وہاں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے بیچاروں کو نیند نہیں آ رہی, سلیپنگ پلز لینی پڑ رہی ہیں. میں اب ان کو ذرا ڈرانا نہیں چاہتا ابھی. تو ابھی نہیں آ رہے نون لیگ سے کوئی؟ نہیں, آپ دیکھیں گے آئیں گے. ایک بڑے بات چیت تو بہت کر رہے ہیں, لوگوں کو خوف ہے. مثلا جاوید ہاشمی صاحب آ رہے ہیں. نہیں, میں شیخ صاحب ایک چیز کہتا ہوں, میں نام نہیں لے سکتا, لیکن شیخ صاحب کی ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی انتقامی کاروائی کتنی ہوتی ہے اگر آپ گورنمنٹ میں ہو. اب جو بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو 100 تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میں چھوڑوں گا تو یہ کر دیں گے. اور خاص طور کے اوپر سندھ کے اندر جیسا میں نے خوف کہیں نہیں دیکھا, اتنا خوف, کیونکہ قانون ہی نہیں ہے. کون آپ کو بچائے گا؟ اگر گورنمنٹ کی مشیری تھانے دار بجوا دے, آپ کو کون بچائے گا؟ ٹھیک, آخری سوال آپ سے. سر جی میں یہاں کہنا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ کا. کل میں نے جلسہ کیا لاہور مینار پاکستان پہ, آپ یقین کریں مجھے ہائیسٹ لیول پہ فون آیا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں. میں نے کہا میں سکون سے جیل میں رہ سکتا ہوں, مجھے یہ نا میرا مطلب سمجھے گا کہ میں بزدل آدمی ہوں. نہیں صدر صاحب نے کہا. نہیں جی, صدر صاحب تو بیمار ہیں, صاحب اپنا پروگرام ہی کروانا چاہتا ہے. وزیر اعظم کو کون پوچھتا ہے اس ملک میں؟ نہیں, پھر گورنر پنجاب نے کہا. کس نے کہا؟ مجھے اپنی بات, میں نے ان سے جو بات کی ہے, میں نے ان سے یہ عرض کی ہے کہ لسن, اس ملک میں اس لیے لوگ گھروں میں بیٹھے رہے کہ لوگوں نے ان کو زبان نہیں دی. یہ لوگ جو لڑے رہے, لگے رہے اور 3.5-4 سال تک کہتے ہیں ابھی تک ہم نے اسمبلیوں پہ بھیجنا ہے. اگر آج نواز شریف استعفیٰ دے میں سیاست چھوڑ دوں اگر اس ملک کی سیاست نہ بدل جائے. یہ انتظار کر رہے ہیں آخری 3 مہینوں میں استعفے دینے کا. اس ملک کو اگر چلانا ہے, ٹھیک ہے بات, اگر اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت اگر نواز شریف آج استعفے دے اور کال کرے قوم کو, قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. نہیں, لیکن میں یہ بتاؤں کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے نواز شریف کے پیچھے. یہ دیکھیں, یہ تحریک انصاف. اچھا خان صاحب, شیخ صاحب آپ کھڑے ہو جائیں گے. میں کھڑا ہو جاؤں گا, کھڑے ہو جائیں گے, میں لڑوں گا چوروں کے خلاف. آپ کھڑے ہو جائیں گے. چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ گو زرداری گو کیمپین چل رہی ہے, اور اسمبلیوں سے استعفے دو تو وہ ویسی گو زرداری. اور سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ عدالت میں یہ کہتے ہیں, ان کی پلی ہے کہ ہمیں ان اسمبلیوں پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے, ان کی اندر کیا کر رہے ہیں, تو پھر اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. کیوں نہیں ہے اب سارا ڈرامہ یہ گو زرداری گو؟ مجھے پتا ہے نا اصل تو تحریک انصاف کی سونامی سے ڈرے ہوئے ہیں, اس لیے یہ ڈرامے کر رہے ہیں. آج بھی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دونوں لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک تیسری فورس آئے, یہ آپس میں باریاں لگائیں. اور عمران, میں زیادہ نہیں ان کو زیادہ کہنا چاہتا, ورکر کو عزت ملی ہے. آج نواز شریف اپنی اگر سیاست بحال کرنا چاہتا ہے تو ڈٹ جائے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ الیکشن تبدیلی لائیں گے, آگے سے سیٹیں کم ہوں گی, زیادہ نہیں ہوں گی. اچھا خان صاحب